बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से और सच न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ये खुशियाँ इसी तरह से हर साल लेकर आए और आप यूं ही ये खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ गुजारें। ईद का मौका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ईद उल अज़हा का मौका है। इस मौके के ऊपर हम कुर्बानी भी करते हैं। इस कुर्बानी के अंदर हमने जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हमारे लिए है समझने की है वो ये कि हमने इसमें अपने दोस्त अहबाब का, गुरबा और मसाकीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उनको इन खुशियों के अंदर लाजमी शामिल करना है। आज की ईद में मेरे आज बड़े स्पेशल मेहमान हैं। आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो आवाम की खिदमत व खल्क के अंदर गुजरी, पॉलिटिक्स करते गुजरी। आप 26 साल तो मुसलसल असम्बली का हिस्सा रहीं। आप बड़ी सीजनड पॉलिटिशियन हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। मेरी मुराद है बेगम तहमीना दौलताना साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम के अंदर वक्त देने का। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आगे जाके पॉलिटिकल बातें करेंगे। मैं ज़रा चूँकि ईद का मौका है तो जानना चाह रहा हूँ आपसे आपकी ईद के मुतल्लिक। माशाल्लाह ज़िंदगी की आपने कई बहारें देख ली। अब मैं आपकी उम्र तो नहीं पूछता कि कितनी बहारें देख ली, लेकिन चले आपने काफ़ी जो है वो ईदें देखी हैं। बीइंग अ पॉलिटिशियन आप ईद गुजारती हैं, वो ईद गुजारना, चूँकि आपका पॉलिटिकल कैरियर जो है आप बता रही हैं कि 30 साल का है, तो 30 साल से पहले की जो ईदें थी और 30 साल के बाद की बीइंग अ पॉलिटिशियन ईद कैसी गुजरती है? देखें जी, एक्चुअली तो मैंने 1987 से अपनी पार्टी ज्वाइन की, मगर जो मैंने 1993 से आई हैव बिकम अ पॉलिटिशियन ऑफ, बिकॉज मैं इलेक्शन फाइट करती हूँ। आप जीते आप हारें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका राब्ता अपने आपके हल्के से रहता है। इस वक्त भी मेरा राब्ता मेरे हल्के से है। मैं अभी जाने से पहले मैं हो के आई हूँ, तो हमारी खुशियाँ गमियाँ हमारी सब कुछ साथ होती हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप इलेक्शन फाइट करके आपकी ईदें और तरह की हो जाती हैं। मेजॉरिटी तो मैंने अपनी ईदें अपने हल्के में गुजारी हैं, मगर अब जब से मेरी वालदा बीमार हुई है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम मेरी ईद मेरी माँ के साथ हो। मैं आपकी वालदा के लिए बहुत ज़्यादा ढेरों दुआएं करता हूँ, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आपकी वालदा ज़ाहिर है यहाँ लाहौर में होती हैं और आप, मैंने देखा आप उनका बहुत ख्याल भी रखती हैं। वालदा से जो मोहब्बत और उन्स है उसको किन अल्फाज के अंदर बयान करेंगे? हाँ, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह जिस प्यार से आपकी वालदा आपका लुक आफ्टर करती हैं, और जिस तरीके से मुझे याद है कि हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम 2 बड़े हैं और 2 बच्चे छोटे हैं। तो हम जो 2 बड़े होते थे तो अम्मी और अब्बा जी ने कहना कि हम कहीं जा रहे हैं, तो अम्मी कहती थी मैं फ्रिज में आपके लिए केक बना के रख के जा रही हूँ। तो मैं गुस्से से उनको देखती थी, हमें केक नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। अब हम एक एक मिनट उनका मांगते थे कि आप चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। आज हम उतना वक्त तो नहीं दे सकते उनको, और मैं जितना भी वक्त उनको देती हूँ, मैं फिर वो वक्त पुराना वक्त का सोचती हूँ। मेरी सालगिरह जब वो करते थे तो इस तरह होता था जैसे झूले लगे हुए। तो मैं अपनी माँ को जब देखती हूँ, वो एग्जाइमर्स की पेशेंट है और रोज़ बरोज़ उनका कम होता जा रहा है, बोलती नहीं है। वो रिकग्नाइज ही मुझे कर लें तो मुझे लगता है कि आज मेरी ईद हो गई, आज मेरी ईद हो गई। तो जब वो आंखों में, वो आज मैं मिलने गई उनको, तो रिकग्निशन थी उनके आंखों में, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं जाके रोज़ बताती होती हूँ ना जब भी मिलती हूँ कि अम्मी मैं तहमीना हूँ, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। तो अम्मी ने आज मुझे देखते ही, बताने से पहले उन्होंने एकदम से बड़ी खुशी से देखा मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने कहा, आज मेरी ईद हो गई माशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि एक, चूँकि आप ख़ातून हैं और ख़ातून होने के नाते आप पॉलिटिशियन भी हैं और फिर आप जनरल इलेक्शन भी लड़ती हैं, ज़ाहिर है आवाम से फिर रब्ता आपका उस तरह से रहता है, तो ईद के मौके पे एक ख़ातून का हल्के की आवाम के साथ वक्त गुजारना, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस नहीं है? अब वैसे एक बात मैं बताना चाहती हूँ
میں کافی دیر سے بھول چکی ہوں کہ میں ایک خاتون ہوں. میں تو اب کافی دیر سے یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے حلقے کی ماں ہوں, ماشاءاللہ. اور مجھے ان کے دکھ سکھ, ان کی تکلیفیں یقین مانے اس طرح محسوس ہوتی ہیں کہ یہ سارے دکھ سکھ میرے ہیں. میں نے وہاں کامسیٹ یونیورسٹی بنوائی, اور وہاں پر ماشاءاللہ میرے بچے 3,000 بچہ پڑھتا ہے وہاں, اور ماشاءاللہ میرا ایک بچہ وہاں سے پڑھ کے رشیا گیا, وہاں کمپٹیشن تھی, اور وہ رشیا میں جو کمپٹیشن دنیا کی تھی اس میں جب میرا بہاڑی کا بچہ فرسٹ آیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش تھی. مجھے لگا کہ مجھے دنیا کی خوشیاں مل گئی. آج میں ماں ہوں اپنے علاقے کی. جب میرا ہاسپٹل تھا, اور یہ سب کچھ میرے لیڈرز نے مجھے دیا, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف. جب میرا ہاسپٹل 125 بیڈز کا تھا تو میری لیڈرشپ نے اس کو 440 بیڈز کر دیا, اور آج وہ میڈیکل کالج بنے گا, اناؤنس ہو گیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں. میں یہ چاہتی ہوں میرے بچے وہاں پر بہترین ایجوکیشن ان کو ملے. انڈسٹریل اسٹیٹ مجھے میاں شہباز شریف نے دی, یہ میڈیکل کالج, یہ جو ہاسپٹل ہے میاں نواز شریف نے مجھے دیا. اب دیکھیں نا, انڈسٹریل اسٹیٹ کا جب دھواں گزرے گا اور وہاں پر انڈسٹریز لگیں گی, ہم نے 60% بیچ بھی دیا ہے وہ پلاٹس, اور جب وہ دھواں گزرے گا اور وہاں پر لوگ کام کریں گے, اور 40-50 ہزار لوگ وہاں پر جب نوکریاں لگیں گی, تو مجھے بتائیں آپ کے علاقے کی روزگار کے مواقع وہاں پر پیدا ہوں گے, خوشی کی بات, ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں پر, اور یقینی بات ہے. اور اپنے حلقے کے لیے کام کرنا یہ بہت بڑی ترجیح ہوتی ہے ایک پولیٹیشین کی. آپ نے اپنے علاقے کے لیے بہت سارا کام کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ جو ہے نا وہ دوسری اور تیسری بریک کے لیے رکھیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے اوپر؟ قربانی کا کبھی کرتے دیکھا, بچپن میں کوئی شوق تھا یا نہیں تھا, یا چھری پکڑ کے جو ہے وہ دیا کرتی تھی خود؟ میرے اندر ایک کمزوری ہے. اچھا. آپ بے شک اس کو جیسے لیں, میرے لیے دیکھنا یہ مشکل نہیں ہے, مشکل ہے, سوری. ہاں, میری پوتے دیکھ لیتے ہیں, پوتی بھی نہیں دیکھ سکتی. یہ میرے اندر ایک کمزوری ضرور ہے. اور اچھا, ترجیح کیا ہوتی ہے آپ کی؟ قربانی کا گوشت جو ہے وہ جلد از جلد مستحقین تک پہنچ جائے, حلقے کی عوام میں ہی تقسیم کرنا زیادہ پسند فرماتی ہیں, یا کہیں اور اسپیشل جگہ پہ دیتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ جی مختلف جگہ ہمارا قربانی ہوتی ہے. ہاں, ہمارے اپنے ہوٹلز بھی ہیں جی. تو ہمارے نران میں بھی قربانی ہوگی, ہمارے مری میں ہوگی, ہماری لاہور میں ہوگی, اور ہماری دولت آباد میں بھی ہوگی. ٹھیک ہے, ہر جگہ قربانی ہوگی. اور پھر جو وہاں حلقے میں ہوگی وہ پھر حلقے کی عوام کے اندر؟ ہاں, وہاں پر ہم زیادہ بھیجتے ہیں جہاں پر وہ بچے جو ہم سے یتیم بچے ہوتے ہیں نا جی, وہ وہاں پڑھتے ہیں, تو وہاں میں بھی بھجوا دیتی ہوں. وہاں پہ بھجواتی ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا میم کہ آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے اندر ظاہر ہے جب سے آپ نے پولیٹیکل کیریئر کا اپنے کا آغاز کیا, ایک کامیاب سیاستدان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایکسپیرینس ہے آپ؟ ہاں, میرا آئیڈیل میاں نواز شریف ہے. اچھا. وہ شخص میں ایک بڑی اچھی انسانی کوالٹیز ہے, اور ایک اچھا انسان بننا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں نا, آپ لوگوں کی خوشی اور لوگوں کی تکلیفوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے. یہ ہماری ضروریات اور ان چیزوں کے اوپر اگر آپ توجہ دے سکیں, یقین مانیں میں نے ایسے ووٹ نہیں کبھی مانگے. اچھا. میں نہیں مانگتی, میں ویسے ہی بات کرتی ہوں کہ یہ میرا ایجنڈا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر ایجوکیشن ہو اچھی, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے اچھا ہیلتھ کا کام وہ آپ کا ایجنڈا آپ کی پارٹی کے ایجنڈے سے چاہے میچ نہ بھی کرتا ہو؟ میچ کرتا ہے نا. اچھا, کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے نوکریاں ہوں. پھر آپ اس کے لیے فائٹ بھی کرتی ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے سامنے؟ وہ مجھے دیتے ہیں خوشی سے,
اور کبھی ان کو ذرا ہو جائے پھر میں لیتی ہوں اچھا اور مجھے دیتے ہیں. آپ کی تو بیگم کلثوم نواز اللہ انہیں بری رحمت کرے، ان سے دوستی تھی باقاعدہ، محبت کا رشتہ تھا آپ کا. بہت آئی مس ہر سو مچ. ہاں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرا خیال ہے کوئی دن نہیں گزرتا جب میں ان کو یاد نہیں کرتی. بہت دوستی تھی اور میں پتہ نہیں کون سی باتیں ان سے کر جاتی تھی. ان سے محبت اور ان سے جڑی یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کریں، محبت کیسے پروان چڑھی؟ دیکھیں جی، ان کی قربت کیسے ملی آپ کو؟ دیکھیں میں اور وہ ہم اکٹھے، میں آئی کیم اوپر سے نہیں آئی، میں پارٹی لائن سے آئی اور وہ پارٹی کی ویمن کے لیے بہت کام کیا انہوں نے، بے تحاشا کام. نہیں، ایک ہوتا ہے نا پالیٹکس میں ٹائم آتا ہے کہ آپ کسی کے قریب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مشرف دور میں انہیں وہ اکیلی سٹرگل کر رہی تھی، انہیں ضرورت تھی، آپ اس وقت ان کے قریب آئیں، اس کے بعد آئی، اس سے پہلے آئیں؟ نہیں جی، بہت پہلے سے. اچھا. ہم شروع سے ہی قریب تھے اور انہوں نے مجھے میاں نواز شریف سے ٹکٹ لے کے دی 93 کی، اور میں نے جب الیکشن لڑا وہ بہت خوش ہوئی کہ وہ الیکشن میں پورے پنجاب میں میری سب سے زیادہ بڑی لیڈ تھی. پنجاب پورے میں تھی. میاں صاحب نے تو ہنس کے کہا، پھر مجھے فرنٹیئر جانا پڑا اور وہاں مجھے زیادہ لیڈ لینی پڑی، پنجاب میں اس کی سب سے زیادہ. اچھا. تو پھر بس اسی طرح ہر چیز میں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور نہ صرف سپورٹ کیا، میں اپنی گھریلو مسئلے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی تھی اور وہ مجھے گائیڈ کرتی تھی. اب ایک چھوٹی سی میں بات بتاؤں، یہ میرا گھر ہے، میں چلی گئی وہاں کہیں اور، میں نے کہا یہاں میں اپنے بچوں کے لیے گھر بناؤں. مجھے کہتی یہ تم نے کیا کیا، یہ سینٹرل گھر تھا، تمہیں ضرورت ہے تم 2 کمرے اور بنا لو، واپس آ جاؤ اپنے گھر میں. میں نے 2 کمرے اور بنائے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی. کہتی کیا ضرورت ہے اتنی دور جانے کی، اور یقین مانے میں نے 2 کمرے اور بنا کے آ گئی. سو ایسی چھوٹی چھوٹی اور بہت اچھی طرح ہر چیز میں انہوں نے گائیڈ کیا. آپ کو میاں نواز شریف صاحب سے کوئی کام ہوتا تھا، آپ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ذریعے کام کرواتی تھی؟ ہاں جی، وہ سچی بات ہے. مجھے تو پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا. اچھا. وہ بہت ہی پیاری تھی. مریم بھی بہت پیاری ہے. ویسے تو ساری لیڈرشپ. اچھا، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اور کچھ آپ کے پولیٹیکل ایکسپیرینسز کے حوالے سے بات کریں گے. عید کا موقع ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا.